ادب سیدنا غوث العظم کو ادب سے کیا ملا؟ آپ کے بچپنا کا زمانہ تھا اور آپ مدرسے میں علم پڑھ رہے تھے. غوث العظم کی ٹوٹل عمر کتنے ہو گئے؟ 91 سال کو آپ دنیا سے پردہ کر گئے. پیدا ہو گئے 470 ہجری میں. 521 ہجری تک صرف آپ اللہ کی عبادت ہی کرتے رہے. عبادتیں، ریاضتیں، تقوی، پرہیزگاری، جنگلوں میں بھٹکنا، اللہ کا ورد وظیفہ کرنا، رات رات بھر عبادت کرنا، الٹا لٹک کر عبادت کرنا، سر کو رسی سے باندھ کر قرآن پاک رات رات پڑھنا، 25 سال تک ایک ایک پارا ایک ایک قرآن پورے رات میں پڑھنا، 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنا. بہت عبادتیں کی ہے ہمارے غوث العظم نے. عمر کے 50 سال آپ صرف اللہ کی عبادت میں گزارتے رہے. 521 ہجری سے لے کر 561 ہجری زندگی کے آخری 40 سال میں آپ نے بیان شروع کیا. اور وہ بھی روحانی، طریقت والا، معرفت والا، عظمت والا. آپ کے بیان کی یہ تاثیر ہوتی تھی کہ 70 ہزار سامعین آپ کے بیان میں حاضر رہتے. 70 ہزار لوگ. اور اللہ نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی کہ نزدیک بیٹھنے والا جتنے جوش میں بیان سنتا تھا، آخری آدمی بھی اتنے ہی جوش میں بیان سنتا. مائک نہیں تھا اس وقت، ساؤنڈ نہیں تھا، لیکن غوث العظم کو یہ کرامت اللہ کی طرف سے تھی کہ آپ کی آواز آخری آدمی تک پہنچتی تھی. 70 ہزار آدمی کی بھیڑ کہاں تک ہوگی، اندازہ لگائیے. تو سیدنا غوث العظم نے آخری زندگی کے 40 سال میں بہت دین کی بہت زیادہ تبلیغ کی اور لوگوں کو نصیحت فرمائی. کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے. انسان تو انسان، جنات لوگوں نے بھی ایمان لے آئے. جنات تو جنات، غیر مسلموں نے بھی ایمان لے آئے. وہ سیدنا غوث العظم کہ آپ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں ایک غوث بغداد میں مشہور ہوئے اور لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ پہاڑی پر ایک غوث ہے اور اللہ کے ولی ہے. غوث یہ ایک لقب ہے. کیا ہے؟ لقب. جیسے مولانا یہ لقب ہے، میرا نام کچھ اور ہے، مولانا میرا لقب ہے. اسی طرح اولیاء اللہ میں غوث یہ ایک لقب ہے، خواجہ یہ ایک لقب ہے. تو ایسے بہت سے غوث گزرے ہیں، لیکن ہمارے غوث العظم کا نام کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، غوث پاک. تو ایسے ایک غوث آپ کے پہلے بھی بچپنا میں ایک غوث گزرے ہیں. تو آپ علم پڑھ رہے تھے، بستی میں چرچا ہوا کہ فلاں ایک غوث ہے، اللہ کا ولی ہے اور بہت پہنچا ہوا ہے، ان کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. بہت سارے لوگ ملنے کے لیے جاتے، دعا سے فیضیاب ہوتے. سیدنا عبد القادر جیلانی کا بچپنا کا زمانہ تھا. کون سا؟ علم حاصل کر رہے تھے. تو علم حاصل کرتے کرتے کچھ حد تک عالم بن چکے تھے. اب اس زمانے میں آپ کے دو ساتھی تھے، عبداللہ تمیمی ایک کا نام اور ایک کا نام ابن سقا. عبداللہ تمیمی کیا کہتے ہیں بچپن میں؟ یہ اللہ کا ولی ہے کیا؟ میں ان سے ایسا سوال کروں گا نا یہ جواب نہیں دے پائیں گے. ایسا کیوں کہا عبداللہ تمیمی نے؟ علم پر گھمنڈ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم پر گھمنڈ. گھمنڈ کوئی کام کا نہیں، ادب بہت اچھی چیز ہے. عبداللہ تمیم کہتے ہیں میں ایسا سوال کروں گا نا یہ جواب نہیں دے پائیں گے. ابن سقا کہتا ہے میں تو ایسا سوال کروں گا نا ان کو چکر آ جائے گا، یہ غوث کو چکر آ جائے گا. میرے غوث العظم کے بچپنا کی حالت ہے. آپ دونوں ساتھیوں سے کہتے ہیں یہ بے ادبی کے کلمات ہیں، ایسا نہ کہو. اللہ کے ولی کے بارے میں ایسا نہ کہو. میں تو کوئی سوال نہیں کروں گا، میں جاؤں گا، قدم چوموں گا، ان سے کتنا فیض ملتا ہے یہ دیکھوں گا. سبحان اللہ. اب گئے تینوں، جانے کے بعد تینوں حاضر ہو گئے. اب وہ اللہ کے ولی جیسے ہی دیکھا تینوں کے نظر سے وہ غائب ہو گئے. غائب ہونے کا تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوئے اور جلالیت میں تھے. اے عبداللہ تمیمی، تو یہ کہتا ہے کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے. سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابن سقا کے پاس دیکھا. اے ابن سقا، تو کیا سوچتا ہے کہ ایسا سوال کرے گا کہ میں سن کر چکر آ جاؤں گا؟ سن، تیرا سوال بھی میں بتا دیتا ہوں اور سوال کا جواب بھی بتا دیتا ہوں. یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے. اور سیدنا غوث العظم کے پاس دیکھا تو مسکرائے اور سینے سے لگایا. بیٹا عبد القادر، تو نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دیا. سبحان اللہ. اے ابن سقا، میں دیکھ رہا ہوں
तेरे बदन में कुफ्र के शोले फूट रहे हैं, बदन में कुफ्र के शोले फूट रहे हैं। ऐ अब्दुल्ला तमीमी, मैं देख रहा हूँ दुनिया तेरी कानों तक पहुंच गई, कानों के लौ तक पहुंच गई। और ऐ अब्दुल कादिर, मैं देख रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि बगदाद की जामे मस्जिद में तू खड़ा होगा और ये कहेगा, कदमी हाजा रक़बती कुली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस ने कब कहा? अब्दुल कादिर के बचपना के जमाने में कहा, मैं देख रहा हूँ कि तू ऐसा वली होगा कि बगदाद में खड़ा होकर मस्जिद में यह ऐलान करेगा, कदमी हादा रक़बती कुली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। अब तीनों भी लौटे। लौटने के बाद अब्दुल्ला तमीमी का बयान है कि जैसा वो गौस ने कहा था ना, वैसे ही हुआ। इब्ने सका इतना माहिर आलिम बन गया, इतना माहिर आलिम बन गया कि बड़े बड़े आलिम उसके सामने शिकस्त हो जाते, बड़े बड़े आलिमों को हरा देता। यहां तक कि रूम का जो बादशाह था वो ईसाई था, उसने अपने तमाम पादरियों को बुलाया मुकाबले के लिए और इब्ने सका अकेला तमाम पादरियों को शिकस्त दे दिया। रोम का बादशाह हैरान है कि आखिर इसे किससे मुकाबला करे। इतना सोच ही रहा था, उसकी एक खूबसूरत लड़की वहां से गुजरी, इब्ने सका की नजर उस पर पड़ी और नजर पड़ते उस पर आशिक हो गया और बादशाह से कहता है, बादशाह तेरी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं शादी तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुझे इस्लाम छोड़कर ईसाईयत कबूल करना होगा। अस्तगफिरुल्लाह। अब मरता क्या नहीं करता, कहावत है ना वो, मरता क्या नहीं करता। अब उस पर आशिक हो गया तो अब उसको क्या, उसने कहा ठीक है, मैं इस्लाम को खैरबात कर देता हूँ, तेरा ईसाई कबूल कर देता हूँ। ईसाईयत कबूल कर ली, इस्लाम को खैरबात किया, उसके साथ शादी हो गई। थोड़े ही दिनों में जो है उसका बदन ऐसा सड़ गया, ऐसा बदन से बदबू और कीड़े निकलने लगे कि लोग देखकर हैरान हुए। बादशाह ने उठाकर बस्ती से बाहर फेंक दिया और लोग देखते उसको, इब्ने सका को, और ये कहते कि ये वही बदबख्त है जो अल्लाह के वली के शान में गुस्ताखी करता था, उसकी इसको सजा मिली। वली ने कब कहा था गौस ने, मैं देख रहा हूं कुफ्र के शोले तेरे बदन से निकल रहे हैं, और इब्ने सका उसी तरह बदन सड़ करके कीड़े हो करके आखिर वो मर गए। ना ही दुनिया मिला, ना ही विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा मिला ना सीधे तरीके से दुनिया मिली। अगर जमा रहता इल्मियत पर तो खुदा रसूल मिल जाते, अल्लाह वाले मिल जाते, वो भी नहीं मिला, दुनिया भी नहीं मिली, खसारे में हो गया, जहन्नम का ईंधन बन गया। तो औलिया अल्लाह की बेअदबी इंसान को कहां पहुंचाती है। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं, मेरे बारे में भी गौस का कहना सही हुआ कि जब मैं इल्म से फारिग हुआ तो सुल्तान नूरुद्दीन ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। यहां तक कि मेरा इल्म का लोहा माना गया कि दुनिया मेरे कान के लौ तक पहुंच गई, लेकिन मेरी बेअदबी कम थी, इसलिए मेरा हिफाजत रहा ईमान का, मेरे ईमान की हिफाजत रही, इसलिए कि मेरी बेअदबी कम थी। और कहते हैं कि मैंने अपने आंखों से देखा कि शेख अब्दुल कादर जिलानी मस्जिद बगदाद में खड़ा होकर ये फरमा रहे हैं, कदमी हाजा रक़बती कुली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दनों पर है। और उस वक्त तकरीबन 2-2.5 हजार औलिया अल्लाह मौजूद थे, सब ने अपनी गर्दनें झुका दी। हज़रत अली बिन हैती उठे और सैयदना गौसुल आज़म का कदम लिया और अपने गर्दन मुबारक पर रखा, बेशक आपका कदम हमारे। यहाँ तक कि बस नहीं हुआ, जब मेरे गौस ने ये ऐलान किया तो जितने भी औलिया अल्लाह छुपे हुए थे या होने वाले थे, सब अपने गर्दन झुकाए और सब ने इकरार किया, बेशक आपका कदम मुबारक हमारे गर्दन पर है। जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, आला हज़रत क्या कहते हैं, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सुभान अल्लाह। जब गौस ने यह ऐलान किया, हमारे गरीब नवाज गजनी के पहाड़ों में अल्लाह की इबादत कर रहे थे, गजनी के पहाड़ों तक ये आवाज पहुंची और गौसो सैयदना गरीब नवाज ने सर झुकाया और कहा, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका सर मुबारक मेरे सर और आंखों, मेरे सर और आंखों। इसीलिए तो मुफ्ती आज़मीन क्या कहते हैं,
یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جدھر چاہو رکھ دو قدم کو سے آزم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے، اور ہمارے غوث الاعظم کی تو شان ایسی ہے کہ میرے غوث الاعظم نے ایک مرتبہ بھرے دربار میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ، اللہ کی تمام مخلوق کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ۔ اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے کیسے حیرت انگیز فیصلے فرمائے۔ حالات غوث اعظم کتاب ہے، پیج نمبر 41 ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بغداد کے اندر قبرستان سے روزانہ رات کو چیخنے کی، چلانے کی ڈراؤنی آواز آتی تھی۔ تمام لوگ اکٹھا ہوئے اور غوث الاعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے شیخ ہم پریشان ہیں، یہ آواز کو سن کر ہم خود ڈرنے لگ گئے، شاید اس پر عذاب الہی ہو رہا ہے۔ سیدنا غوث الاعظم سے کہتے ہیں آپ کچھ کیجئے، کچھ دعا کیجئے تاکہ اس آواز سے ہمیں بھی اور مردے کو بھی راحت ملے۔ آپ کہتے ہیں کیا اس نے کبھی مجھ سے خرقہ پہنا؟ لوگوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں کیا معلوم؟ کیا وہ میرا مرید ہے؟ لوگوں نے کہا لا علم کا اضافہ کیا، سرکار ہمیں نہیں معلوم۔ کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ سرکار ہم کو نہیں معلوم۔ کیا اس کا گزر کبھی میرے مدرسے کے پاس سے ہوا ہے؟ سرکار ہم کو نہیں معلوم۔ تو آپ نے کہا جو بھولا ہے تو یقیناً وہی خسارے میں ہے، جو بھولا ہے یقیناً وہی خسارے میں ہے۔ یہ کہا اور آپ نے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کے چہرے پر جلال کے اثرات نمودار ہوئے اور آپ نے سر اٹھایا اور لوگوں سے کہا اے لوگوں ابھی ابھی فرشتوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں حاضر تھا اور آپ سے محبت کرتا تھا، بس آپ کی حاضری دینے اور آپ کی محبت کے طفل میں اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں کمی فرمائی، سبحان اللہ کمی فرمائی۔ اس کے بعد کبھی وہ قبر سے آواز چیخنے کی، چلانے کی نہیں آئی۔ ہمارے غوث الاعظم وہ عظمت والے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں ایمان والوں، اللہ والوں کا طریقہ یقیناً حق ہے، یقیناً حق ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات ہی نہیں، شک کرنا ہی نہیں، شک کرنا ہی نہیں۔